بلندتر صلوات واجب فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن قتلة الحسين الإسلام وأصحابه. اب آپ میں خطاب دوں گا جناب علامہ مرتضیٰ حاجی صاحب کو، قروائیں اور فضائل و مصحاب محمد والے محمد بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد، بلندتر صلوات. محمد والے محمد، بلند سے بلندتر صلوات. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار والجم وحافظ وقاتل وناصر ودليلا وعائن حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے، وارث زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے صلوات پڑھو. بارے دیگر صلوات. پاک سیدہ بطول عذرا کی خوشنودی کے لیے صلوات. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. وارث زمانہ حجت دوران کے جلد ظہور و خروج کے لیے صلوات. صلوات اتنی بلند پڑھو جتنے آل محمد ذہنوں میں بلند ہوتے ہیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید محمود الاحمد ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام على وزينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والحنين بير الألم والأجم قاتل المرهب والأنتر والد الشبير والشبر علی ابن ابی طالب امیر المومنین. نعرہ حیدری. الصلاۃ والسلام علی سیدات نساء العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بر محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات سارے اپنی شان کے مطابق کرو۔ اللہ اے اجازت میں نقل شروع کروں۔ کریم اللہ، لا ریب اللہ، بے عیب اللہ، آپ سب کا ذکر شبیر میں آنا اپنی جلیلت البارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً قبول ہے جو بندہ گھر سے نیت کر کے آ گیا ہے، جب نیت کر لی تو قبولیت پاک سیدہ کی بارگاہ میں ہے۔ میرے اللہ، جو آرزوئیں، جو خواہشات لے کے پاک شبیر کے ذکر میں جتنے حاضر ہیں غیر حاضر ہیں، میرے اللہ ان تمام کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ جو ان کی پریشانیاں ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان کو دور فرما۔ ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جو بے اولاد ہیں مالک علی اصغر کے صدقے میں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے ان کی زندگی دراز فرما۔ میرے اللہ، جتنی دعائیں تیری بارگاہ میں کی ہے تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ جو دعائیں رہ گئی ہیں میرے مالک، تجھے شبیر کا واسطہ، تجھے شبیر کے بشیر کا واسطہ، میرے مالک تجھے پاک علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، میرے مالک تو دلوں کے راز سے واقف ہے۔ میرے اللہ، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے با جماعت بلند صلوات پڑھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام۔ چونکہ اللہ جانتا تھا کہ ہر بندہ دعوے دار ہوگا کہ میرا دین اعلیٰ ہے، میرا دین بلند ہے۔ اللہ نے سب دینوں کو پیچھے چھوڑ کے فرمایا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ اسلام۔ کیوں فرمایا؟ کہ دین اللہ کو اسلام پسند ہے۔ میں مثال لیتا ہوں تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ جائے۔ بچپن تھا، آیت سنی، سیدزادہ آیت سن کے گھر سے نکلا کہ چلو پوچھتا ہوں کون سا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ مسجد میں گیا، مولوی صاحب نے کہا ہمارے پاس دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ مسجد سے نکلا، کسی اور جگہ پہ گیا، میں نے کہا یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے دعوے دار ہیں، مختلف قسم کے علم والے ہیں، چلو کسی سے پوچھتے ہیں، کوئی تو دین کا مطلب سمجھائے گا۔ آخر وہ کون سا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ مسجد سے نکلا، مدرسہ میں گیا، میں نے کہا جی مجھے وہ دین چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ میں تلاش میں نکل پڑا، میں نے پھر دیکھا کہ کسی کے ہاتھ ناف کے نیچے، کسی کے کھلے ہوئے، کسی کے ناف کے اوپر، کسی کے چھاتی پہ۔ میں نے کہا تم سارے دین کا اعلان کر رہے ہو کہ ہمارے پاس خالص دین ہے، ملاوٹ والا نہیں ہے، مجھے وہ دین چاہیے کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو، جو اللہ کو پسند ہے۔ مدرسے میں گیا، مدرسے میں تسکین نہ ہوئی، سفر کرتے کرتے ملک سے باہر چلا گیا، اپنے ملک کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے میں قوم مقدس میں چلا گیا۔ سب سے پوچھا کہ بھائی دین کون سا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے،
مسجد میں گیا، تعلیم حاصل کرتے کرتے علماء سے پوچھا کہ اللہ کا پسندیدہ دین، کسی نے کہا تقلید والا دین، کسی نے کہا بغیر تقلید کے دین، کنفیوژن میں تھا۔ میں نے کہا چلو مولویوں سے پوچھ لیا، بھائی ناصر کسی ملنگ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اس نے کہا اتنا سفر کیوں کیا ہے؟ سیالکوٹ کی سرزمین پہ تو رہ رہا ہے، سیالکوٹ کے قریب ایک بارڈر ہے، وہاں ایک نئی کنٹری ہے جو ہندوستان ہے، ہندوستان میں جا، وہاں ایک فقیر ہے، فقیر ہند ہے، اس کے پاس جا کے پوچھ کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے کیا؟ جب میں فقیر ہند کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا اللہ کا پسندیدہ دین ہے کیا؟ اس نے کہا اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین است حسین، کہ دین حسین ہے۔ میں نے کہا اچھا دین حسین ہے؟ اس نے کہا فقط دین حسین نہیں، دین پناہ است حسین، کہ دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ پناہ دی کب جاتی ہے؟ جب خطرہ ہو، مشکل ہو، کہ دین حسین ہے، دین پناہ حسین ہے۔ میں نے کہا دین کو خطرہ، میری جان کو خطرہ ہو، میں پیرس سے بھاگ کے یہاں پہ آ جاؤں، آپ مومنین مجھے پناہ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میں نہیں جا سکتا، پیچھے میں سیف نہیں، محفوظ نہیں، یہاں پہ میں سیف ہوں، محفوظ ہوں، یہاں پہ مجھے پناہ مل گئی، میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں خطرہ نہیں۔ فقیر ہند کہتے ہیں کہ دین پناہ است حسین، کہ دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ میں نے قدموں میں جھک کے کہا کہ دین کو پناہ تو حسین نے دی ہے، آخر دین کو خطرہ کس سے تھا؟ توجہ ہے یہ نہیں آپ کی؟ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ دین حسین ہے، دین پناہ حسین ہے، دین کو بقا دینے والے بولو حسین ہے۔ میں نے کہا اچھا دین تو مجھے ایک دروازے سے مل گیا، دین ہے، بندے کے پاس ایمان نہ ہو تو پھر بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایمان کی سب سے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پورا محرم آپ کے سامنے ایک ہی لفظ دہراتا رہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اب دین تو حسین ہے، آؤ دیکھیں ایمان کہاں ہے؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ سب کی مرضی ہے، جن کی مرضی ہے کل ایمان نعرہ حیدری۔ میں نے کہا ایمان کہاں ہے؟ میں ہر درگاہ میں گیا، ہر مولوی کے پاس گیا، ہر مسجد میں گیا کہ بھائی ایمان چاہیے، دین تو مل گیا، ایمان کہاں ہے؟ اس نے کہا تجھے مسجد میں نہیں ملے گا، تجھے مدرسے میں نہیں ملے گا، تجھے درگاہ میں نہیں ملے گا، تو بھائی کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا میدان میں نکل۔ جاگنا ذرا خدا کے لیے، ایمان ملے گا لیکن میدان میں نکل۔ میں جب میدان میں گیا، کون سا ایمان، کون سا میدان؟ اس نے کہا عام میدان میں ہی ہے، میدان میں تجھے آج کل کا کل ایمان ملے گا، جز نہیں ملے گا، کل ایمان ملے گا۔ میں ایمان کی تلاش کے لیے جب ایک خندق کا میدان تھا وہاں پہنچا، میں نے دیکھا چند خیمے ہیں، ایک طرف ہے اسلام کے دعوے دار، رسول کے پروانے، رسول کے جانشار، رسول پہ جانے قربان کرنے والے اصحاب ہیں، ایک طرف خیمہ ہے مصطفیٰ کا۔ میں نے دیکھا، فرمایا اب تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ کھڑا ہو جا، دیکھتا جا کہ پیغمبر جس کو ایمان کہے گا وہی ایمان ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ ایمان ہے کون؟ ایک بندے نے خیبر کو خندق کو عبور کیا، عبور کر کے پیغمبر کے خیمے میں آیا، آ کے کہتا ہے کہ تیرے دین میں ہے کہ جو بندہ قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو بچ جائے وہ غازی ہے، شہید جنتی ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے جس کو جنت چاہیے میں دینے آیا ہوں، اور ہے یا نہیں؟ جنت چاہیے، آؤ جنت لے لو۔ ہر بندے کے منہ میں ایسے جیسے زبان ہی نہیں، سروں پہ پرندے بیٹھ گئے۔ اس نے نیزہ پکڑا، خیمہ رسول میں مارا،
دیکھ کے کہتا ہے اگر کوئی ہے تو بھیج، میں جنت دینے آیا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ پیغمبر کے خیمے میں بلند آواز سے صدا بلند کی، غصاخی کی، جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا تھا، توجہ میری طرف رہے، ہاتھ چھڑیا جے خدا واسطے، انہیں بڑا تنگ کیتا ہے سن، چھوڑتے ہاتھ آپ، جب ایک عبادت کر رہے ہیں تو حرام فیل کریں کیوں؟ کہ بابا یہ وہ عبادت ہے جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سمجھ گئے یا نہیں؟ جب ایک عبادت ہے تو یہ کڑی لگا کے بیٹھے کیوں؟ جب یہ کڑی انسان کو لگی ہے تو پھر یہ لگنی نہیں چاہیے، ہاتھ بندھے ہیں تو بولنا کیسے ہے؟ فرمایا کون ہے جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا تھا، مجسمہ بنا کے خلاق کا بھیجا تھا، پہلی مرتبہ رسالت کے چہرے پہ جلال آیا، دیکھ کے کہتے ہیں کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ بولیا جی منہ نہ ذرا، اللہ نے زبان دیتی ہے، ایک تولے دی بندہ زبان نہ لاؤ تڑی دا سر لاوے، اس زبان کا فائدہ ہی کیا؟ جو چوک پہ بولے، چوراہے پہ بولے، مسجدوں میں بولے، بازاروں میں بولے، ذکر شبیر میں نہ بولے، پھر اس زبان کا فائدہ ہی کیا؟ تو میں یہاں پہ ایک دعا کر رہا ہوں، میرے اللہ جو زبان ذکر علی میں نہیں بولتی، پھر اس زبان پہ ہیپاٹائٹس نازل کر، جس دل میں علی نہیں ہے اس دل کا کباڑا ہو، زبان بنی ہے ذکر میں بولنے کے لیے۔ میں نے بتایا کہ ذکر علی یعنی علی کا ذکر عبادت ہے، تو پھر عبادت کرنی چاہیے، جو بول کے تائیداً بولنا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے۔ سارے موجود تھے، اصحاب موجود تھے، عزت دار موجود تھے، جب کوئی آگے نہیں بڑھا، علی دے کے کہتے ہیں یا علی ان آزمائیوں کو نہ آزما، آئے آئے ان آزمائیوں کو نہ آزما، یہ بیچارے لنگر کے لیے آئے ہیں، مال غنیمت کے لیے آئے ہیں، علی آیا ہی اس لیے ہے کہ ان جیسوں کو لگام ڈال دے، مجھے اجازت دے۔ پیغمبر کے خیمے میں علی گئے، توجہ رہے، ایمان کی تلاش کرنی ہے، دین ہے حسین، ایمان کون ہے؟ پیغمبر کے خیمے میں گئے، پیغمبر نے اپنا امامہ اتارا علی کے سر پہ، یوں کیوں نہ کہو کہ امامت کے سر پہ نبوت کی دستار، امامت کے قدموں میں نبوت کی نلائن، امامت کے کمر بند پہ نبوت کا کمر بند، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جب مکمل امامت رسالت میں بدل گئی، آئے ہائے، جب امامت رسالت میں تبدیل ہوئی، علی کو رسول نے دیکھا، دیکھ کے سامنے اصحاب تھے، دیکھ کے کہتے اب بتاؤ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا کعبے کا گوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے، کسی نے کہا فاتح خیبر جا رہا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں علی کی تعریف کرنا شروع کی، علی کے قصیدے پڑھنا شروع کیے۔ رسول کہتے ہیں اب مجھ سے سنو کہ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے۔ علی نے کہا رسول نے کہا علی کو کل ایمان، کیا کہا؟ بولو علی کیا ہے؟ علی کا مد مقابل کیا ہے؟ بول تو علی کا مد مقابل کیا ہے؟ ایک کہا کہ کل ایمان ہے، دوسرا کہا مد مقابل کو کل کفر کہا۔ دو فیصلے خندق میں میرے نبی نے کیے، ایک خیمے پہ گستاخی کرنے والے کو کتا کہا، لمن حاضل قلب، کون ہے جو اس کتے کو، یا نبی اللہ آپ مجسمہ رحمت ہے، آپ اسوہ حسن ہیں، آپ کی زبان سے لفظ کتا۔ اب رسول نے بتایا دنیا کو، ان مسکراتے ہوئے چہروں کو کہ یاد رکھو مولوی کہے گا 4 ٹانگوں والا کتا نفرت کے قابل ہے، میں بتانے لگا ہوں کہ جو بھی ہماری دہلیز کا، ہمارے دروازے کا گستاخ ہے، رسول کی نظر میں وہ کتا ہے۔ رسول نے عمر ابن عبد ود کو کیا کہا؟ کیوں کہا
کہ دروازے پہ گستاخی کی. جو بھی دروازے کا گستاخ ہے رسول کی نظر میں وہ کتا ہے. دوسرا کہا ہے کل کفر جو ان کے مقابلے میں آئے. ان کے مقابلے میں آنے والا کتا بھی ہے, ان کے مقابلے میں آنے والا کل کفر بھی ہے. اب خود فیصلہ کرنا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے, جب بھی علی کے مقابلے میں آئے, میں یوں کیوں نہ کہوں, چاہے کوئی پیدل آئے یا سوار آئے, چاہے کوئی مرد آئے یا عورت آئے, جب بھی علی کے مقابلے میں آئے گا, رسول نے کہا کہ علی کا مد مقابل ہے کل کفر, جو مد مقابل ہے کل کفر ہے, اور علی ہے کل ایمان. بیٹے کو کیا کہا؟ فقیر ہند نے کہا کہ دین ازدوس ہے, باپ ہے کل ایمان, بیٹا ہے کل دین, باپ ہے کل ایمان. تو پھر کیوں نہ فیصلہ کرے کہ جو بیٹے کو چھوڑ جائے وہ بے دین مرے گا, جس نے باپ کو چھوڑا بے ایمان مرے گا. علی نے جب دیکھا نا عمر ابن عبدالوہاب خندق میں کھڑا, کہتا ہے بڑا بہادر تھا, کوئی جانے کے لیے تیار ہو. علی میدان میں آئے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں صاحب کہ کیا ہوتا ہے, سب دیکھ رہے تھے کہ علی جا رہا ہے, علی جا رہا ہے. یہ کہتا ہے مجھ پہ وار کر. علی نے کہا پہلے وار کرنا علی کی توہین ہے. جاگنا جو مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بندہ وقت پاس کرنے آیا ہے اس سے مرتضیٰ کی بات ہی نہیں ہے. کہا پہلے وار کرنا علی کی بھی توہین ہے, علی کی اولاد کی بھی توہین ہے. عمر ابن عبدالوہاب نے وار کیا, علی نے رد کیا. اب اس نے کیا کیا؟ فرمانی دے کے کہتے ہیں کیسا تو بہادر ہے کہ خود سوار ہے, میں زمین پہ ہوں, اگر مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آ. اس نے کیا کیا؟ اس نے تلوار سے ڈاچی کی ٹانگیں کاٹ دی, ادھر ٹانگیں کاٹی تاکہ رو پڑ جائے کہ میں بڑا بہادر ہوں. اصحاب بیچارے کانپ رہے تھے کہ اتنا جرار بہادر ہے. اب جیسے ہی اس نے وار شروع کیا, علی نے رد کیا. علی نے وار کر کے اس کو زمین پہ پھینکا, اس کی سانسیں زبان میں اٹک گئی, اب سانسیں خشک ہو گئی, منہ میں لباب تک نہیں رہا. علی نے قتل کرنے سے پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی ہے, عمر ابن عبدالوہاب کی ٹانگیں کاٹی ہے. علی دیکھ کے کہتے ہیں میں عادل امام ہوں. یہ گھوڑے کا بدلہ ہے, ہائے ہائے, یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. اس کو فنار کہا کیا. اب رسول نے اور شاید جملہ کیا کہا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ جاؤ کسی مفتی سے لکھا کے لے آؤ, کسی مولوی سے, کہ رسول نے عمر ابن عبدالوہاب کو کہا کہ کتا ہے لیکن کتا بنا نہیں. میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ کتا بنا نہیں. جاؤ کسی سے لکھوا کے لے آؤ. کہنے والا کون ہے؟ جس کی زبان پہ وحی کی مہر ہے. کہا کتا ہے لیکن کتا بنا نہیں. آؤ سجدہ کرے علی کی نالین پہ, علی کی چوکٹ پہ. علی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے علی کہہ رہے ہیں ہم چاہے مشرق کو مغرب کر دے, مشرق کو مغرب کر دے, شمال کو جنوب کر دے, جنوب کو شمال کر دے, مرد کو عورت کر دے, عورت کو مرد کر دے. ایک بندہ کھڑا ہوا, یا علی یہ فرضی باتیں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت مرد ہو جائے, مرد عورت ہو جائے؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں نکل کتے. کہاں نکل کتے. مرد تھا, کتا بن گیا. مرد تھا, کیا بن گیا؟ کتا بن گیا. ہر کسی نے دیکھا علی کا گستاخ کتا بن گیا, علی کا گستاخ کتا بن گیا. سارے پریشان تھے, علی کو بھونکا, کتا بن گیا. اب ساری مسجد پیچھے نکلا, آخر کتا بنا تھا. دماغ تو مردوں والا تھا نا, مرد عورت بنا دے, عورت مرد بنا دے, مشرق مغرب بنا دے,
شمال جنوب بنا دے. جیسے ہی یہ مسجد سے باہر نکلا سارے لوگ پیچھے ہیں کہ علی کا گستاخ، علی نے کتا بنا دیا، علی نے کتا بنا دیا. یہ پہنچا، میں جملہ کہنے لگا، بڑا باریک جملہ ہے، دیکھتا ہوں کون بندہ پہنچ کے دعا لیتا ہے 12ویں سے. جیسے ہی پہنچا ہے نا، اس وقت کے پرانے کتوں نے نئے کتے کو دیکھا، غلیظ کتا، گندا کتا، اتنا گندا کتا، آپ کی مالک زندگی کرے. پرانے کتوں نے علی کو بھونکنے والا، آل محمد کو بھونکنے والا کتا ہوتا ہے نا، پرانے کتوں نے دیکھا غلیظ کتا، یوں جھپٹے کہ اس کو پکڑتے ہیں. لوگوں نے روکا، یہ سیدھا اس نے رک کیا اپنے گھر کی طرف. اس کی بیوی روٹیاں بنا رہی تھی. اب اس نے دیکھا گندا کتا میرے گھر میں، غلیظ کتا. اس نے چپل اٹھائی کہ مارتی ہو. پیچھے سے آواز آئی، بی بی اس کو نہ مارنا. آواز آئی، کتا ہے. فرمایا یہ کتا نہیں، تیرا شوہر ہے. جملہ جس کے دلوں کے تخت پہ علی کا قبضہ ہے وہ سر اٹھانا. جب چپل اٹھائی نا مارنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں نہ مارنا، تیرا شوہر ہے. دیکھ کے کہتی ہے کہیں علی کو بھونک کے تو نہیں آیا. علی کو تو نہیں بھونک کے آیا. آپ کی مالک زندگی کا راز کرے. اگر پسند فرماؤ تو ایک اور کتے کا تعارف کراؤ. سب کی مرضی، جن کی مرضی ہے غدیری بن کے حیدری. چند دن پہلے رسول نے اعلان کیا، اصحاب کسی کی ٹانگ زخمی، کسی کا پاؤں زخمی، لہو لہان، خون، مسجد میں آئے. اور تجھے کیا ہوا؟ جی وہ یہودی کے کتے نے کاٹا ہے. توجہ ہے آپ جی، یہودی کے کتے نے کاٹا ہے. تو تجھے کیا ہوا؟ جی کتے نے کاٹا ہے. اچھا سب کو کتے نے کاٹا ہے، تجھے کیا ہوا؟ کتے نے کاٹا. تجھے کیا ہوا؟ یہاں تو اتنا بڑا ہے، اتنا قداور ہے، کتے سے گھبرا گیا. کچھ غور کر رہے ہو کہ نہیں؟ لطف لینا اس بات میں. تجھے کیا ہوا؟ کتے نے کاٹا. چلو پوچھتے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے، یہودی کے دروازے پہ آئے بلا تشبیہ. دروازے پہ دستک دی، اندر سے یہودی آیا. جیسے ہی نبی کو دیکھا نا، پیچھے اصحاب ہے، یوں کانپتا ہوا آ کے قدموں پہ گرا. یا نبی اللہ مجھے حکم کرتے، میں چلا آتا. رسول کہتے ہیں باتوں میں نہ ٹال، مجھے بتا تو نے گھر میں کتا رکھا ہے؟ توجہ رہے، گھر میں کتا رکھا ہے؟ جی سرکار. اس کو لے کے آ. اب پریشان تھا کہ پیچھے صحاب ہیں، اگر کسی نے کہہ دیا کہ جہاد واجب ہے، کہ جہاد واجب ہے، پریشان تھا، گھبراتا ہوا گیا. کتے کا پٹا پکڑا، لے کے آیا. اب یہودی کھینچتا ہے اپنی طرف، کتا بڑھتا ہے نبی کی طرف، یہ کھینچ رہا ہے. رسول کہتے ہیں او یہودی چھوڑ کتے کا پٹا چھوڑا. کتا سیدھا نبی کے قدموں پہ آ کے جھکا. دیکھ کے رسول کہتے ہیں کہ تو نے میرے صحاب کو کیوں کاٹا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تھا یہ عزت دار تھے، یہ میرے پیارے تھے، یہ میرے جان ساتھ تھے، کیوں کاٹا ہے؟ جملہ کہنے لگا ہوں. پھر جس بندے کا مجلس میں ذہن حاضر ہے، جو نادی علی دودھ پڑھ کے ماں کی گود سے علی ولی اللہ جس نے پڑھا ہوا ہے، جب کہا نا کیوں کاٹا ہے، کتا اپنی زبان میں کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے پہلے ان والی زبان عطا کر. خدا کے لیے ان والی زبان ادا کر. اللہ جانے رسول نے کیا کیا، کتا پیچھے والی زبان بولنے لگا. دیکھ کے کہتے ہیں اب بتا کیوں کاٹا ہے؟ کتا کہتا ہے یا نبی اللہ یہ چند دن پہلے آپ نے ایک اعلان کیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا ہاں کیا ہے. کتا دیکھ کے کہتا ہے یا نبی اللہ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کتا کہتا ہے یا نبی اللہ یہ اس جسم میں کیا میں کتا شامل ہوں؟ فرمایا اگر تو مجھے مولا مانتا ہے تو علی بھی تیرے مولا ہے، اگر تو مجھے مانتا ہے تو علی بھی تیرے مولا ہے. آگے سے کتا سر جھکا کے کہتا ہے مولا اگر علی میرے مولا ہے، میں علی کا نوکر ہوں، پھر میں کتا ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. تو یہ گزرے بھی میری گلی سے، شکوے بھی علی کو کریں، پھر زندہ چلے جائیں، پھر میں کتا ہوں. کیسے علی کا شکوا سو؟ یوں بھاگے سارے تم دبا کے کہ کتے نے تو سارا راز کھول دیا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا.
کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا بولو، سارے بولو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا. علی رسول نے آخری حج کیا، واپس آئے، چٹیل میدان ہے، میدان کے سینٹر میں خالق کی آواز آئی، آخری حج، 1.25 لاکھ کا مجمع، گرمی کا موسم، گرمی، دھوپ کی شدت اتنی سخت کہ آج سورج بھی جلائے، نبی بھی جلائے. آج کس نے جلنا تھا؟ سورج بھی اپنی آب و تاب میں، آخر نوکر کس کا تھا؟ اور ہے یہ نہیں. چٹیل میدان میں آواز آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول، آگے والوں کو واپس ملا، پیچھے والوں کو ساتھ ملا، پلانے شتر کا ممبر بنا، ممبر پہ اعلان کر. رسول نے کہا سلیمان جی مکمل اسلام، مکمل ایمان، حی علی خیر العمل کی صدا بلند کر. حی علی خیر العمل کی صدا بلند ہوئی کہ آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو ساتھ ملایا، پلانے شتر کا ممبر بنایا. جو بندے بڑے چودھری تھے کہ ہمارا ممبر بڑا قیمتی ہے، ہمارا پلان بڑا قیمتی ہے، ہر کسی کے پلان کو آج رسول نے قدموں کے نیچے رکھا. ہائے ہائے، قدموں کے نیچے رکھا. جب ممبر تیار ہو گیا، ممبر تیار ہو گیا، کرنا کیا تھا؟ اعلان کرنا تھا. میں سید عباس علی کہتا ہوں، یا نبی اللہ، آپ نے اعلان ہی کرنا ہے تو تخت سلیمان منگوا لے. کچھ اور ہے؟ تخت بلقیس منگا لے، تخت پہ اعلان کرو. فرمایا تخت پہ اگر اعلان کرتا تو بڑے بڑوں نے کہنا تھا. آج چونکہ اعلان بڑا اہم ہے، اگر میں نے اعلان کرنا تھا وسیع کا، اعلان کرنا تھا جانشین کا، اعلان کرنا تھا وارث کا، اگر آج میں تخت پہ بیٹھ کے وارث کا اعلان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جو تخت سلیمان پہ بیٹھے، جو تخت بلقیس پہ بیٹھے. علی رسول کہتے ہیں ممبر بناؤ. ایک دوسرا بیچارہ دیکھ کے کہتے ہیں کیسے ممبر بنائے؟ جنگل ہے، نہ لکڑی ہے، نہ کیل ہے، نہ کوئی کام کو سمجھنے والا ہے، نہ جاننے والا ہے. رسول کہتے ہیں نہیں ممبر بنا سکتے. یا نبی اللہ، ہم کوئی ترخانہ کام جانتے ہیں، وہ بیچارے تو یہ جانتے نا کھڈیوں والا، ترخانہ کام کون جانتا تھا؟ کیسے ممبر بنائے؟ رسول دیکھ کے کہتے نہیں بنا سکتے. کہا نہیں بنا سکتے. کہا 1.25 لاکھ مل کے بھی نہیں بنا سکتے. کہا نہیں بنا سکتے. کہا پھر اپنی بات پہ قائم رہنا، اس بات پہ پکے رہنا کہ جب میری موجودگی میں اتنا بڑا مجمع ایک لکڑی کا ممبر نہیں بنا سکتا، میرے بعد صاحب ممبر کیسے بنا سکتے؟ کچھ اور ہے یا نہیں؟ بنا ممبر، اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. رسول ممبر پہ آئے، خطبہ دیا، خطبہ دے کے بھائی کا بازو بلند کیا، ادھر بازو بلند ہوا، کئی چہرے اتر گئے کہ محبت علی میں، ذکر علی میں بندہ کم از کم شیعہ ہو، چہرے پہ خوشی تو ہونی چاہیے کہ تیرے مولا کا تذکرہ ہے. ممبر بنا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا رسول اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو یاد رکھ تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اتنا اہم پیغام تھا. اب رسول نے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ادھر رسول نے کیا کیا؟ اپنی دستار کو اتارا، علی کے سر پہ دستار کو باندھنا شروع کیا. ادھر رسول نے علی کے سر پہ دستار کو باندھنا شروع کیا. آخری پیج رسول کی دستار کا علی کے سر پہ مکمل ہوا. ادھر سے اسی گھر کا کمی، اسی گھر کا نوکر جبریل اللہ کا پیغام لے کے آیا. اللہ نے کہا کہ میرا حبیب تو نے علی کے سر پہ دستار بھی مکمل کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو نے دستار مکمل کی ہے، میں نے آج دین مکمل کر دیا. دین مکمل کس پہ ہوا؟ علی ولی اللہ پہ. کس پہ ہوا؟ جن کو یقین ہے کہ دین مکمل علی ولی اللہ پہ ہوتا ہے، وہ اس طرح تاکہ یقین ہو جائے، مولا کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگ جائے کہ دین مکمل ہوا ہے علی کے اعلان پہ، علی کی ولایت پہ. اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم،
آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ روز مصلی پہ کھڑے ہو کے کہنے والوں کہ انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے علی کی ولایت کے بعد نعمتوں کو مکمل کیا ہے۔ ہائے ہائے، علی کی ولایت کے بعد نعمتوں کو مکمل کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ آج میں دین پہ راضی ہو گیا ہوں۔ دین رضی اللہ کب بنا؟ جب دین میں، بولو، جب دین میں علی آئے، دین رضی اللہ بنا۔ اللہ نے کہا آج میں دین پہ راضی ہو گیا۔ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ جس عمل میں علی نہ ہو وہ عمل ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور بابا جب عمل عبادت علی کے بغیر رضی اللہ نہیں بن سکتی تو علی کا مد مقابل کیسے رضی اللہ بن سکتا ہے؟ دین پہ راضی ہو گیا، نعمتیں تمام کی، اور ایک جملہ کہا نہ پہنچایا تو میری رسالت کا تو نے کچھ نہیں کیا۔ اتنی سخت دھمکی دی اللہ نے۔ دھمکی کے بعد اللہ نے ایک گارنٹی دی ہے، واللہ یعصمک من الناس، میرا رسول علی بتانا تیرا کام ہے، لوگوں کے شر سے بچانا میرا کام ہے۔ چلو میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ 1.25 لاکھ نبی ہیں، حاجی ہیں، تازہ حج کر کے آئے ہیں، آخر نبی کو خطرہ کس بات کا تھا؟ اللہ کہہ رہے کہ لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ نہ قریب کوئی بستی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی گاؤں ہے۔ آخر کون تھے جن سے شر کا خطرہ تھا نبی کو؟ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ نمازیں پڑھیں گے شر نہیں ہوگا، روزہ رکھیں گے شر نہیں ہوگا، زکاتیں دیں گے شر نہیں ہوگا، حج کریں گے شر نہیں ہوگا، سارا دین قبول کریں گے۔ جیسے ہی علی کی باری آئے گی کہیں گے کیا کہاں لکھا ہے؟ کچھ لوگ ہے یا نہیں؟ اپنوں سے ڈر تھا، شر سے بچاؤں گا۔ اعلان کرنا تیرا کام ہے، بچانا کون کہہ رہا ہے؟ تو پھر یاد رکھ لینا، علی ماننا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ کہ فلاں سے خطرہ، فلاں سے خطرہ، کیا اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ جب اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ علی کا مد مقابل ہے کافر، کل کفر ہے، رسول نے کہا کہ کل کفر ہے، اللہ نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ رسول نے اعلان کیا کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اللہ نے سند کیا دی کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ دین پہلے کیا مکمل نہیں تھا؟ انڈیا والے، دین پہلے ناقص تھا۔ آدم کا دین تھا، نوح کا دین تھا، ابراہیم کا دین تھا، موسیٰ و عیسیٰ کا دین تھا۔ اللہ کہہ رہے پیغمبر آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ الیوم پہ الف لام ہے معرفہ کی، جا کے کسی مفتی عالم سے پوچھنا کہ معرفہ خاص کو کہتے ہیں، نکرہ عام کو کہتے ہیں۔ میں مثال دوں، سید کا نام ہے عباس، جب میں یہاں پہ دروازے پہ کھڑا ہو کے کہوں عباس، جتنے یہاں پہ عباس ہیں سارے اس سے مخاطب ہوں گے۔ جب میں کہوں گا العباس تو پھر ساری کائنات ختم ہوگی، صرف سرکار عباس ہوں گے، شہنشاہ وفا ہوں گے، حسین، جتنے بھی حسین ہیں۔ جب الحسین کہوں گا تو مخصوص علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ شکلین، جتنے بھی شکلین ہیں، جب الشکلین کہوں گا الف لام خاص کر دے گی، عام نہیں۔ اللہ نے کہا کہ الیوم، آج میں نے خاص دن میں، خاص وقت کے لیے آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ میرے اللہ آدم کا دین تھا، تو نے یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہے، نعمتیں تمام ہیں۔ نوح کا دین تھا،
تو نے مکمل کی سند نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ نوح کا دین رضی اللہ ہے، ابراہیم کا دین تو نے مکمل نہیں کہا، رضی اللہ نہیں کہا، نعمتیں تمام نہیں کی. مکے کی زندگی میں پیغمبر کا دین تھا، دین رضی اللہ نہیں بنا، نعمتیں تمام نہیں ہوئی، اللہ راضی نہیں ہوا. مدینے کی گلیوں میں دین بتاتے رہے لیکن دین رضی اللہ نہیں بنا، نعمتیں تمام نہیں ہوئی. 18 ذی الحج مقام غدیر اللہ نے کہا کہ الیوم، آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے. مطلب کیا کہ 18 ذی الحج کو نوح کا جتنا دین تھا اس کے لیے وہ دین مکمل ہے، ابراہیم کا دین اس کے لیے، وہ ان کے ماننے والوں کے لیے وہ دین مکمل ہے، موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے موسیٰ کا دین مکمل ہے، پیغمبر کا دین مکے والوں کے لیے جو مکے میں مر گئے ان کے لیے وہ دین مکمل ہے، جو مدینے میں مر گئے ان کے لیے وہ دین مکمل ہے، جو خیبر میں مر گئے ان کے لیے وہ دین مکمل ہے، جو بدر میں مر گئے ان کے لیے وہ دین مکمل ہے، جو احد میں مر گئے ان کے لیے وہ دین مکمل ہے. غدیر والوں تمہارے لیے آج دین مکمل ہوا ہے. آج 18 ذی الحج کو جب تمہیں غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. آج تمہارے لیے کہتے ہیں جی یہ کب سے داخل ہوا؟ چند دن پہلے کچھ لوگوں نے علی ولی اللہ داخل کیا، پہلے تو نہیں تھا. میں نے کہا غدیر کیا علامہ ہلری کے دور میں تھی؟ بولو، کیا کسی مفتی کے دور میں تھی؟ پیغمبر کا آخری حج ہے، کہنے والی زبان وہ ہے کہ جس پہ قرآن کی مہر ثابت ہے. وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کائنات میں تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، صدیق اکبر کوئی نہیں ہے. وہ نبی کہہ رہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین. بابا ہم تو علی کی قبر نہیں بتا سکے، شہادت کے بعد ہم نے دین میں علی کب داخل کرنا تھا. رسول گئے اور رسول کے بعد حکومت تمہاری، ہم اقتدار میں، پھر دوسرے آئے حکومت تمہاری اقتدار میں، تیسرے آئے حکومت تمہاری، تینوں کا نظام گزرا. ادھر علی کی باری آئی، علی مسجد میں داخل ہوئے، علی کو دیکھے لوگ سوچنے لگے کہ اب علی کہاں بیٹھے گا. پہلا جہاں پہ بیٹھا رسول کے سینے سے، جہاں رسول بیٹھتے تھے اس سے ایک سیڑھی چھوڑ کے دوسرے آئے، دوسرے نے دوسری سیڑھی چھوڑی، تیسری آئے وہ نیچے بیٹھے. اب لوگ پریشان تھے کہ علی کہاں بیٹھیں گے. علم نفسیات کے خالق نے چہروں کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہو یہ تو لکڑی کا ممبر ہے. تم پریشان ہو گئے کہ علی کہاں بیٹھیں گے. علی کے قدم تو مہر نبوت پہ نظر آئے ہیں. کچھ اور ہے یا نہیں؟ کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ تم پریشان ہو گئے، یہ لکڑی کا ممبر ہے. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ علی نے پہلے کے نظام پہ قدم رکھا، دوسرے کے نظام پہ قدم رکھا، تیسرے کے نظام پہ قدم رکھا. علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے. کچھ اور ہے یا نہیں؟ علی محمد بن کے بیٹھے کہ اولون محمد، آخرون محمد، اوسطون محمد، کلون محمد، سارے کے سارے محمد ہے. علی نے ہر کسی کو دیکھا، چہرے دیکھے، دیکھ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو. جو محمد سے پوچھتے تھے آج علی سے پوچھ لو. علی زمین سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. چلو مثال دے دوں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، چلا جاؤں، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ جی مرتضیٰ علی کا تو ایک ہاتھ نہیں تھا. کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے پڑھتے تو تھے لیکن ایک ہاتھ نہیں تھا، ان کی آنکھ میں فرق تھا. میں چلا جاؤں، واپس آؤں تو پھر آپ مجھے دیکھیں، دیکھ کے کہیں کہ بھائی تم نے تو کہا تھا ہاتھ نہیں ہے، اس کا تو ہاتھ ہے. چلو میں واپس نہ آؤں، میری تصویر آپ کے پاس ہو. تو جو بندہ کہے ہاتھ نہیں تھا، آپ تصویر سے نکال کے کہیں کہ عقل کا علاج کروا. اگر ہاتھ نہیں تھا تو تصویر میں کیسے آ گیا؟ کچھ غور ہے یا نہیں؟ سفر کر رہے ہو میرے ساتھ کہ ہاتھ نہیں تھا تو تصویر کیسے آ گئی؟ رسول نے کہا کہ ہم 12 کے 12 ہی محمد ہے، 12 کے 12 ہی طیب ہے، 12 کے 12 ہی لا رائب ہے، 12 کے 12 ہی سید ہے،
12 के 12 ही जय्यद है, 12 के 12 ही उधर से इल्म लेके आए हैं, 12 के 12 ही नूर है, 12 के 12 ही लाराइब है, 12 के 12 ही शरीयत के वारिस है। अगर यकीन नहीं आता तो आओ मैं तुम्हें एक रसूल के घर में ले जाता हूँ, रसूल को उठाता हूँ, बिस्तर को उड़ाता हूँ, अली को सुलाता हूँ। रोज देखने वाले भी पहचान नहीं सकते कि मुस्तफ़ा सो रहा है या मुर्तज़ा सो रहा है, असल सो रहा है या नकल सो रहा है। देखने वालों को भी पता नहीं चल रहा। फरमाया आज हमने कब दाखिल करना था, हुकूमत तुम्हारी, इक़्तिदार तुम्हारा, हम तो अली की कब्र तक नहीं बता सके। हमने दीन में अली कहाँ दाखिल करना था। हुकूमतें तुम्हारे पास, दौलत तुम्हारे पास, अक्सरियत तुम्हारे पास, मुफ्ती तुम्हारे, कलम तुम्हारी, किताबें तुम्हारे, फतवे तुम्हारे, हुकूमत तुम्हारी, बादशाह तुम्हारे। हमने कब बताना था। अब हमारा हर बच्चा ये तुमसे पूछ रहा है कि बताओ, हमने तो बताया कि हम अली नहीं बता सके, हमने कब्रों अली की कब्र तक का निशान नहीं बता सका। हुकूमत तुम्हारी, ताकत तुम्हारी, मीसम हमारा, सलमान हमारा, अबूजर हमारा, मिकदाद हमारा। अब हशिया कौम का बच्चा बच्चा तुम पे सवाल करेगा कि बताओ कि तुमने दीन से अली निकाला कब से है। अब हम नहीं बताएंगे, हम पूछेंगे कि तुमने अली को बोलो निकाला कब से। रसूल ने फरमाया कि हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। परेशान तो नहीं हो गया? अगर इजाजत हो तो 2-4 मिनट और पढ़ लो फजाइल, जिस मौजू के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। रसूल गए, रसूल के बाद अली है मसनद रिसालत पे, अली गए, हसन मौला है मसनद इमामत पे। अब इन्होंने क्या किया, शाम में बैठे एक फासिक और फाजर ने प्रोग्राम बनाया कि किसी तरह अली के बेटे हसन की तौहीन करते हैं, क्या करें। एक बंदे ने कहा कि मशवरा मैं देता हूँ लेकिन इनाम अपनी मर्जी का लूँगा। कहता है ये हुक्मरान होते तो जाहिल थे ना, कि कहा दे मशवरा। उसने कहा कि जब अली का बेटा हसन आ जाए तो बंदे खड़े होकर कहें कि मेरे बाप की इतनी मलकियत थी, मेरे बाप के इतने ऊँट थे, इतनी बकरियां थी, इतने रेवड़ थे, ताकि अली का बेटा कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, हम खुश होंगे कि अली के बेटे की तौहीन हुई है। उसने कहा अच्छा मशवरा तेरा काबिल दाद है। पैगाम भेजा गया अली के बेटे हसन को, हसन बादशाह को, कि कुछ फैसले करने हैं। हसन मौला ने नाने का इमामा सर पे रखा, बाबा की कमर बंद को कमर में बांधा, बाबा अली की जुल्फकार को नियाम में रखा, अब्दुल मुतलब की नालैन को पाँव में सजाया। हसन यूँ सज धज के जैसे घर से निकले। इन्होंने कहा था कि दरबार में जब हसन आए इस्तकबाल नहीं करना, किसी ने सलाम बढ़ के नहीं करना। जैसे ही मौला हसन दरबार में दाखिल हुए, हर किसी के बदन से ताकत जाती रही, बेसाख था। मौला हसन के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अब हुक्मरान जहाँ बैठा था, इमाम हसन ने देखा कि हसन के बैठने के मेयार की जगह कौन सी है। हसन वहाँ बैठे जहाँ बैठना चाहिए था। एक बंदा दरबार में खड़ा हुआ कि मेरे बाप को जानता है, मेरे बाप को वो प्रोग्राम के साथ कि बताना है कि तेरा दादा कितना अमीर था, बाप कितना अमीर था। बंदा कोने से उठा, उठ के दूसरे को कहता है मेरे बाप को जानता है। आगे वाला देख के कहता है कौन से वाले को? कौन से वाला? एक होता तो बताते ना, दुश्मन अली का बाप कहाँ है। फरमाया वो जिसके इतने रेवड़ थे बकरियों के। दूसरा उठा, वजीर मशीर हरामी सारे, कि मेरे दादा को जानता है जिसकी इतनी मलकियत थी। तीसरा उठा, उसने कहा कि मेरे बाप के इतनी मलकियत थी, इतने घोड़े थे, इतने ऊँट थे, बारी बारी ये जब बजाते रहे बताते रहे। अली का बेटा हसन खामोश है। जब ये बता बता के थक के बैठ गए, अली के बेटे ने देखा, देख के कहता है इन बेचारों से क्या तारीफें करवाता है, इन सब को छोड़, मेरे बाप की अजमत से तू वाकिफ है, मेरे दादा के पास क्या था ये तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरे सारे खानदान से तू वाकिफ है, इन सब को छोड़। मैं हसन आज
آج دربار میں اپنی ماں بطول سے لے کے حوا تک سب کا کردار بتاتا ہو. میری ماں زہرا کا یہ کردار ہے, میری فلاں ماں کا یہ کردار ہے. تو اونچی آواز میں نہیں, تو میرے کان میں اپنی ماں کا کردار بتا. ہائے ہائے, اپنی کوئی ہوتا تو تب نا. جھنڈے لگانے والوں کے شجرے کیا ہوتے ہیں, کوئی ہوتا تو چپ کر گیا. اب امام نے خطبہ دیا, خطبہ دے کے فرماتے وہی جملے بابا والے, ہم چاہے مرد کو عورت بنا دے, یمن کو شام بنا دے, شام کو یمن بنا دے, شمال کو جنوب بنا دے, مرد کو عورت بنا دے, عورت کو مرد بنائے. ایک حرامی مجمع سے اٹھا, دیکھ کے کہتے تیرا بابا بھی ایسی باتیں کرتا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام یمن ہو جائے, یمن شام ہو جائے. حسن مولا دیکھ کے کہتے ہیں کہ مردوں کے مجمع میں عورت ہو کے آئے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ جانا ختم ہو گئی میری مجلس, جتنا سن چکے ہو آخری 2 منٹ میری طرف دیکھنا. میں تمہیں مولا حسن سے مولا قاسم سنانے لگا ہوں. جب کہا نا کہ مردوں کے مجمع میں عورت ہو کے تجھے آتے ہوئے شرم نہیں آتی, مرد تھا عورت بن گئی, مرد شام کا تھا عورت یمن کی تھی, کپڑے بدلے. یوں مجمع نے دیکھا علی کے بیٹے نے مرد کو عورت بنا دیا. اب شرم سے بھاگنے لگی, سارا مجمع پیچھے کانپ رہا ہے حکمران کہ علی کے بیٹے نے اتنا غضب کہ مرد کو عورت بنا دیا. مولا حسن پیچھے سے کہتے ہیں گھر جائے گا تو تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے. یمن شام ہو گیا, شام یمن ہو گیا. جیسے گھر میں پہنچے کچھ دیر سارے شہر میں یہی چرچے کہ حسن نے مرد کو عورت بنا دیا, عورت کو مرد بنا دیا. حاکم سمیت سب نے گلے میں پٹکے ڈالے مولا حسن کی بارگاہ میں. مولا گستاخی ہو گئی, ہمیں معاف کر دو. مولا غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دو. علی کا بیٹا کہتا ہے کہ اس کو معافی ضرور ملے گی, لیکن ابھی ایک بچہ پیدا کرے گی, ایک بچہ پیدا کرے گی جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا. وہ ہوگا مخنث جو شام کی گلیوں میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار آل محمد کو مذاق نہ کرنا. ہائے ہائے, خبردار ان کو مذاق نہ کرنا. حسن مولا گھر میں ہے. ناصر شاہ جی ایک بات بتانے لگا, اپنے ایمان کو پختہ کرو, اپنے کعبہ کو مضبوط کرو. کسی بندے کی باتوں میں آ کے علی نہ بھولنا, علی نہ چھوڑنا. فاقے مل جائے برداشت کرنا, بھوک مل جائے برداشت کرنا, علی نہیں چھوڑنا. علی یہاں بھی ضامن ہے تمہارا, علی آخرت میں بھی ضامن ہے. حسن مولا گھر میں تھے. آذربائیجان یہ ایران کے ساتھ یہ جب ایک ہوتا تھا, وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک ہی اکلوتی اولاد تھی. اس کا بیٹا شکار پہ نکلا. شکار کرتے ہوئے 2 روایتیں ہیں کہ گھوڑے سے گرا مر گیا یا تیر لگا مر گیا. شکار سے واپس آئے, لوگوں نے بتایا کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے. اس نے سارے جتنے مولوی تھے نا درباری سب کو بلایا کہ تم درباروں کے وظیفے تو کھا رہے ہو, میرا بیٹا مر گیا ہے, مجھے زندہ کر کے دو. مجھے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہے, موت زندگی تو اللہ کے قبضے میں ہے, ہم زندہ نہیں کر سکتے. اس نے کہا زندہ کرو وگرنہ سب کی گردنیں کاٹ دوں گا. اتنا سخت آرڈر تھا کہ اگر مجھے میرا بیٹا نہ ملا میں سب کو مار دوں گا, مفتیوں کو بھی قتل کر دوں گا. اب اعلان تمام ڈاکٹروں کو بلایا, طبیبوں کو بلایا کہ میرا بیٹا زندہ کر کے دو. سب نے نبض چیک کی, یہ تو مر گیا ہے, یہ زندہ نہیں ہو سکتا. ایک تابوت میں رکھا ہوا تھا. اس نے کہا میں اس کو دفن نہیں کروں گا جب تک یہ زندہ نہ ہو. ایک آل محمد کا ماننے والا دربار میں داخل ہوا, دیکھ کے کہتا ہے ایک مشورہ ہے, اگر تم مان لے تو کائنات میں ایک ہستی ہے جو اس کو زندہ کر سکتی ہے, جو اس کو بولو زندہ کر سکتی ہے. اس نے کہا پھر جلدی کر. اس نے کہا وہ یہاں نہیں مدینے میں ہے. مدینے میں جاتے ہوئے تیز رفتار گھوڑا ہو, کم از کم 1 مہینہ لگتا ہے,
وہ آئے گا یقیناً تیرا. اس نے کہا اگر 1 مہینہ میرے بیٹے کی لاش پڑی رہی یہ تو بدبو چھوڑ دے گی. تو 1 مہینہ نہیں، تیرے پاس 1 دن کا ٹائم ہے. مجھے میرا بیٹا چاہیے، وگرنہ تجھے بھی قتل کروں گا، تیرے خاندان کو بھی قتل کروں گا. اب جیسے کہا نا 1 دن، کہتے ہیں بادشاہ 1 مہینہ مدینے میں جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 دن میں کیسے پہنچاؤں گا. یہ روتا ہوا کریا کرتا ہوا شہر کے باہر آیا، سجدے میں سر رکھا، مدینے کے طرف منہ کر کے کہتا ہے بطول کا بیٹا مشورہ دیا ہے، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہ آئی تو میرا خاندان بھی قتل ہو جائے گا، یہ مجھے بھی قتل کر دے گا. تم مشکل کشا کا بیٹا ہے، میری مشکل کو آسان کر. سجدے میں سر رکھ کے رو رہا تھا، یا سر اٹھایا، ایک نقاب پوش نظر آیا، دیکھ کے کہتا کیوں پریشان ہے. کہا بادشاہ نے کہا ہے کہ مدینے سے اگر حکیم نہ آیا تیرے خاندان کو بھی قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ تو مجھے دربار کا راستہ بتا سکتا ہے. سر اٹھا، میں تیرا مولا حسن آ گیا ہوں. جب کہا نا تیرا مولا حسن آ گیا ہوں، چل مجھے دربار کا راستہ بتا. قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے مولا جو مدینے سے آ سکتا ہے اس کو دربار کا راستہ بھی آتا ہے. آئے ہائے، کہا جو مدینے سے آ سکتا ہے اس سے دربار کا راستہ چھپا ہوا نہیں. امام لے کے اس کو سامنے آئے، امام نے مصلی نہیں بچھایا، دیکھا اس کے بیٹے کو، پاؤں کی ٹھوکر سے کہا کہ اٹھ تجھے حسن کا حکم ہے. مرا تھا زندہ ہو گیا. جیسے زندہ ہوا مولا حسن کے قدموں پہ سجدہ کیا، سلام کیا. اب یہ بادشاہ جو ہے کہتا مولا اگر تجھے دولت ہو وہ تیری شان کے مطابق نہیں، اگر تجھے جگیرت ہو تیری شان کے مطابق نہیں. مولا میرے پاس کائنات کی سب سے انمول ایک ہی چیز ہے، میری بیٹی ہے. اگر آپ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول کرے تو میرے لیے فخر ہوگا. امام نے شادی کی. نام کیا تھا؟ نام تھا جناب فروا. قاسم کے نان کے ہیں آذربائیجان میں. جناب فروا قاسم کی ماں سے شادی کی، مدینے میں آئی. اللہ نے ایک بیٹی دی ام فروا. جناب فروا لقب ہے بیٹی کی کنیت کی وجہ سے. ام فروا کہتے ہیں کہ فروا کی ماں. بیٹی دی، کافی وقت گزر گیا، پہلی اولاد تھی. بنی ہاشم کے گھر میں بڑا پیار تھا. اب بیٹی نے ایک دن بیٹھ کے پریشانی کے عالم میں مولا کو دیکھا. مولا دیکھ کے کہتے ہیں کہ فروا پریشان کیوں ہے؟ مولا بیٹی ہے، ایک بیٹا مل جائے تو تاکہ دونوں بہن بھائی خوش رہیں. اچھا بیٹا چاہیے، چلو میں آج مصلی بچھا کے عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں. جیسے کہنا اللہ سے دعا مانگتا ہو. بی بی نے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تو قادر مطلق ہے. جب میرا بھائی مر گیا تھا تو نے کون سی دعائیں مانگی تھی؟ آئے ہائے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ مجھے بیٹا دے سکتے ہیں. یہ پہلے ایمان کو آزماتے ہیں کہ بندہ کہاں تک ہمیں مانتا ہے. جب امام نے زوجہ کے ایمان کا امتحان لیا نا کہ آپ دے سکتے ہیں، امام مسکرا کے کہتے ہیں جا حجرے میں جا کے بیٹا لے آ، میں نے نام قاسم رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. کہا جا، یہ ہماری طرح نہیں، یہ نازل ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں. مولا نے کہا جا کے حجرے سے لے آ، میں نے نام قاسم رکھ دیا ہے. سارے ہاشم بڑا پیار کر رہے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں. 3 سال کا قاسم ہوا خوشی و خرم سے. یہ بنی ہاشم کا گھر، ہر کوئی کبھی پھوپھی پیار کرتی ہے، کبھی چچا پیار کرتے ہیں، ہر کسی کا پیارا تھا قاسم. 3 سال کا سن ہے. بازار میں جب مولا حسن کو زہر دیا گیا، ابھی 3 سال کے سن ہے جناب قاسم کا. مولا حسن دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے گھر میں آئے. قاسم کی ماں نے دیکھا، مولا کیا ہوا؟ آواز ای فروا مجھے زہر مل گئی ہے، جلدی کر میرا بستر بنا. بی بی نے بستر بنایا. فرمایا میرا قاسم کہاں ہے؟ مولا وہ آرام کر رہا ہے.
فرمایا جا جا کے قاسم کو لے کے آ، میرے سینے پہ سلا۔ اتنا سخت زہر تھا، دیا کس نے ہے؟ جودہ بنت اشس۔ جودہ کون ہے؟ اشس کی بیٹی ہے۔ اشس کون ہے؟ حضرت ابو بکر کا سکا بھانجا ہے۔ انہوں نے شام میں پلاننگ دی، اب معاویہ نے پلاننگ کی کہ جودہ کے ذریعے کہ تو زہر دے، میں اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کروں گا۔ امام دیکھ کے کہتے جودہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میرا قاسم یتیم ہونے کے قابل تھا؟ تو نے اتنی زیادتی کی ہے، جس لالچ میں تو نے مجھے زہر دیا ہے وہ تیرا کبھی منصوبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ بی بی نے کہا قاسم سویا ہوا ہے۔ مولا کہتے جا میرے قاسم کو لے کے آ۔ قاسم کو بی بی لے کے آئی۔ حسن مولا کہتے ہیں کہ قاسم کو میرے سینے پہ سلا۔ جب قاسم سینے پہ سلایا نا، چھوٹا بچہ ہو، سویا ہوا ہو، جب بابا کے سینے کی گرمی قاسم کو لگی ہے نا، آنکھیں بند ہیں، باہیں آگے کر کے کہتے اماں تو نے مجھے کون سی گرم جگہ پہ سلا دیا ہے؟ قاسم کی ماں رو کے کہتی ہے قاسم یہ تیرے بابا کا سینہ ہے اور ہے بھی آج کی رات۔ عزادارو، بی بی نے جام پانی کر دیا۔ امام فرماتے ہیں کیا میری بہنوں کو اطلاع دے کہ حسن کو زہر مل گئی ہے۔ عزادارو، بی بی کہتی ہے حسن مولا آپ کی کیفیت ایسی ہے، میں کیسے آپ کو چھوڑ کے جاؤں؟ جام بی بی کے ہاتھ میں ہے، حسن مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، بی بی جام میں لے رہی ہے۔ فرمایا میرا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کو بلا۔ جب قاسم کو بلایا ہے نا، کہا قاسم کو کہو جا کے پھوپھی کو میری اطلاع دے۔ بی بی کہتی ہے 3 سال کا سن ہے قاسم کا، کبھی بچوں نے بھی موت کی اطلاعیں دی ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں قریب لا۔ قاسم قریب آیا، امام مولا نے قاسم کا گریبان چاک کیا، سر میں خاک ملائی۔ بی بی دیکھ کہتی ہے حسن مولا میرے سامنے تو قاسم کو یتیم نہ بنا، عزادارو ایسا حلیہ بنایا مولا نے۔ دیکھ کے کہتے ہیں قاسم اب جا، اب تجھے کہنا نہیں پڑے گا، علی کی بیٹی دیکھ کے سمجھ جائے گی کہ میں اجڑنے والی ہوں۔ عادت تھی علی کی بیٹی کی، علی کی مولا کی شہادت کے بعد نماز تہجد سے فارغ ہو کے دروازے پہ آتی، سوالی آتے، بی بی ہر کسی کے حاجت کو پورا کرتی، ضرورتیں پورے کرتی۔ نماز تہجد کے لیے جب جناب فضا اٹھی ہے نا، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، اب بی بی فضا دروازے پہ آئی، آ کے کہتی ہے بچہ ابھی رات ہے، علی کی بیٹیاں ابھی نماز میں مشغول ہے، صبح ہوگی آنا، جو تیری ضرورت ہوگی میں ان سے سفارش کروں گی، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بڑے حوصلے سے، بڑے آرام سے میں تمہیں قاسم کا بچپن سنانا چاہتا ہوں تاکہ تو قاسم کی جوانی تک پہنچ جائے۔ قاسم جوان کب ہوا؟ عزادارو، جب آئی ہے نا بی بی نے کہا کہ میں تیری سفارش کروں گی، اب قاسم کی چیخیں نکل گئی۔ دیکھ کے کہتا دادی میں سفارشی نہیں، میں مانگنے والا نہیں دادی، میرا نام قاسم ہے۔ قاسم کی آواز سنی، چراغ لے کے آئی، قاسم کو جب چہرہ دیکھا نا، سر میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، روتی ہوئی واپس پلٹی ہے، آگے کہتی علی کی بیٹی اجڑ گئی ہے، دروازے پہ قاسم آیا ہے، قاسم کے سر میں خاک ہے۔ بی بی کو مصلی بھول گیا، وضو بھول گیا، دروازے پہ آئی ہے نا، قاسم کی حالت دیکھی، کہتی ہے میری بہنوں، رقیہ بہن، کلثوم بہن، اپنی چادر پہنو، میری چادر لے کے جلدی آؤ، میں اجڑنے والی ہوں۔ عزادارو، بی بی نے چادر نہیں سنبھلی، تیز قدموں سے جب حسن کے دروازے پہ آئی ہے نا، قاسم کی ماں نے جلدی سے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا خون چھپانا چاہا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے رباب اب ٹکڑے نہ چھپا، مجھے دے، میں آ گئی ہوں، میں نے بابا کے پہلو پہ پٹیاں باندھی ہیں، بابا کی پیشانی پہ پٹیاں باندھی ہے، ماں زخمی کو دیکھا ہے۔ عزادارو، بی بی نے دیکھا حسن کا آخری ٹائم ہے، 3 سال کا سن، جب حسن کا قاسم یتیم ہوا ہے۔ عزادارو، 5 سال کی زندگی ہوئی، حسن بازار میں، قاسم بازار میں دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے جس کے جنازے پہ ہم نے تیر برسائے تھے،
कासिम रोता हुआ वापस आया है। माँ ने देखा, बेटा क्या हुआ? आवाज़ आई, अम्मा बुर्का ततहीर वाला सर पे रख, मेरे साथ चचा अब्बास के हुजरे में चल। आवाज़ आई, कासिम क्या हुआ? मैंने चचा से कुछ मांगना है। अली की बहू देख के कहती है, कासिम तू अर्श से फर्श तक जो मांगे मैं दे सकती हो। कहा अम्मा मेरे साथ चचा अब्बास के घर चल, आके मेरी सिफारिश कर। अली की बहू ने बुर्का सर पे रखा, आगे आगे कासिम है, पीछे पीछे जनाब फरवा है और रोने वाले अज़ादारों। अब्बास की नज़र पड़ी, अब्बास ने कुर्सी को छोड़ा, दरवाजे पे आया, आके कहता है, मखदूमा अगर कोई हुक्म था तो मुझे कह देती, मैं आपके हुजरे में आ जाता। उम्मुल बनीन का बहादुर बेटा तो आया ही तुम्हारी खिदमत के लिए है। आवाज़ आई, अब्बास कासिम से मुझे बड़ा कुछ प्यारा कोई नहीं, कासिम लेके आया है, कासिम की जो भी आरजू है उसको पूरा कर। मैं कासिम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, जिनके दिलों में कासिम की मोहब्बत है। अज़ादार रोने वालों, अब्बास ने कासिम को सीने से लगाया, मुंह चूम के कहता, हुक्म करो मेरा लायक बचना। कासिम दे के कहता, चचा मुझे तलवार दे के लड़ने के तरीके सिखा। मैं आ गया हूँ तेरे मिजाज के उस मंजर पे जहाँ पे तेरी आंखें मुंतजर है कासिम के गिरिया के लिए। अज़ादारों जब कहा ना कि तलवार दे के मुझे लड़ने के तरीके सिखा, अब्बास ज़मीन पे बैठ गया, कासिम को सीने से लगा के कहता है कि 5 साल के सिन में तुझे जंगजू बनने की ज़रूरत क्या पड़ी है? कासिम कहता है, चचा मैं गैरतमंद हूँ, जब मैं बाजार में जाता हूँ लोग मुझे देख के कहते हैं ये उसका बेटा है जिसके जनाजे पे हमने तीर बरसाए थे। चचा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब्बास चीखे मार के कहता है, कासिम जा के पुप्पी से पूछ, जब मैं तलवार लेके निकला था मुझे कहती थी कि अब्बास तलवार रोक वरना मैं बाहर आ जाऊंगी। सलामत रहो। अज़ादार बन गया कासिम अब्बास का शागिर्द। सैयद अब्बास आपने कहा था कि तफसीर से मुसैब सुनाना है, 7 मुहर्रम है, आज हर खैमे से आवाज़ आ रही है, अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास। आज तो सदात का पानी भी बंद हो गया है ना, 3 दिन का मेहमान है हुसैन। अज़ादार रोने वालों, बन गया कासिम शागिर्द अब्बास का, सिखाता रहा अब्बास कासिम को लड़ने के तरीके। एक दिन सारे हाशमी इकट्ठे बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अब्बास ने कासिम को बुलाया। जब वो कासिम का एतमाद हो गया ना अब्बास को कि अब मुकम्मल जवान हो गया है, जंग लड़ने के काबिल हो गया है, सारे हाशमी कुर्सियों पे है। एक तलवार अब्बास के हाथ में, एक तलवार है कासिम के हाथ में। और रहने वाले अज़ादारों मातमियों, अब अब्बास ने वार किया, कासिम ने रद्द किया। कासिम ने जब सैयद वार किया है ना, अब्बास के बाजू पे ज़रब आई। मेरा पढ़ना आसान, तेरा सुनना आसान। ये खबर पहुंची है बीवियों में कि अब्बास के बाजू पे कासिम की तलवार की ज़रब लगी है। हर बीवी आती है कासिम की माँ के खैर हुजरे में आके कहती है, फरवा मुबारक हो, तेरा कासिम जवान हो गया है, तेरा कासिम सेरे पहने के काबिल हो गया है। ये खबर पहुंची है ना जब अली की बेटी ज़ैनब के हुजरे में देख के कहती है, कितना ही कासिम जवान हो, मेरे अब्बास पे ज़रब कोई नहीं लगा सकता। बीबी ने चादर सर पे रखी है, वहाँ पे आई है जहाँ पे अब्बास खड़ा था। देख के कहती है, अब्बास जो मैंने सुना है वो सच है कि तेरे बाजू पे कासिम की ज़रब आई है। कदमों में नजरें झुका के कहता है, अली की बेटी जो तूने सुना है वो सच है। अली की बेटी कहती है, अब्बास तू तो मेरे बुरके का मान है, अब्बास तेरे सहारे पे तो मैंने जंगलों में सफर करने हैं, अब्बास तू तो मेरा मान है, तू तो हुसैन की फौज का जर्नैल है। सर झुका के कहते हैं, अली की बेटी मैंने कासिम का वार इसलिए कबूल किया है कि यतीम का हौसला बढ़ जाए। हाय हाय, जब कहा ना हौसला बढ़ जाए, हौसले के लिए बीबी कहती है, अब्बास तेरे सहारे पे मैंने जंगलों के सफर करने हैं। अज़ादारों बन गया कासिम शागिर्द, बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, ज्यादा तूल न दो, अब्बास का शागिर्द बन गया, सिखाता रहा तरीके लड़ने के। जब काफिला चला है ना,
28 रजब को इतना जवान था कासिम, इतना जवान था। अकबर खुद सवार हुआ है, अब्बास खुद सवार हुआ है। उलमा कहते हैं कासिम खुद सवार नहीं हुआ, कासिम माँ के महमल में सवार हुआ है। माँ देखती रही है कासिम को, तरीके सिखाती रही है, वफा की लोरियां सिखाती रही है। कासिम आज तेरे पापा होते मैं परेशान ना होती। कासिम अब मेरी लाज रखना। अज़ादारों चलता रहा काफिला। 3 को करबला पहुंचा, 4 गुजर गई, 5 गुजर गई। जिनका जहन करबला में है अपने आप को 1 मिनट के लिए करबला में ले चलो। अज़ादारों करबला वो मैदान है कि हर कोई, आज 9 लाख फौजी करबला में जमा हो चुका था। कुत्ते शराब पी के बकवास कर रहे थे कि हमने अली की बेटी की चादर लूटनी है। जब ये बकवास कर रहे थे ना, और हुसैन अपने साहब को कहते हैं कि कुरान बुलंद आवाज से पढ़ो, और साहब ने कुरान बुलंद आवाज से पढ़ना। गैरत का मरीज सज्जाद, खूब रोने वाला सज्जाद कहता है अकबर ये बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने वाले कौन है? फरमाया ये मेरे बाबा के सहाबी है। आवाज है जा इनको जाके पैगाम दे कि कुरान आहिस्ता पढ़े। इनके कुरान की आवाज मेरी पुफियों के कानों में पड़ रही है। जब शबीर को पता चला है, बेटे को सीने से लगाया, कभी बेटे की पेशानी चूमी है, कभी गर्दन चूमी है, कभी हाथ चूमे है। कहते ओ मेरा गयूर बेटा, आज का प्रोग्राम मेरा रहने दे, कल तू जान, तेरा प्रोग्राम जाने, जैसे तेरी मर्जी है। मैं कहता हूँ मौला सज्जाद, आज तो असहाब है तेरे बाबा के जिनके कुरान की आवाज तू बर्दाश्त नहीं कर रहा कि मेरी पुफियों के कानों में पड़ रही है। अल्लाह जाने उस वक्त तुझ पे क्या गुजरी होगी जब 9 लाख बेगैरतों में कहती रही है कि मुझे चादर दो, मैं अली की बेटी हूँ। उस वक्त तुझ पे क्या गुजरी होगी। और अदारों रोने वालों, 6 गुजर गई, 7 गुजर गई, पानी बंद हुआ, 8 गुजर गई, 9 की रात आई। हर माँ अपने अपने बेटे को तैयार कर रही है कि सुबह सबसे पहले हुसैन पे तू कुर्बान होना। अज़ादारों एक खैमा है जिसमें कासिम आया, आके कहते अम्मा अम्मा सबसे पहले मैदान में मैं जाऊंगा, बेटा मुझे सुरखरू कर देना। अब हुसैन के पास आया, चचा मुझे मौत की इजाज़त दो। हुसैन सीने से लगा के कहते कासिम तू मेरे हसन वीर की शक्ल वाला है। मैं जब तुझे देखता हो मुझे हसन याद आ जाता है। तेरे जाने से हसन बिरा की मज़ार का चराग गुल होगा। शरीफ हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। कासिम वापस चला गया। और रोने वालों 2 मिनट मेरी तरफ देखो, आंसू ना आए तो कासिम की माँ से खैरात मांगना कि अली की बेटी, अली की बहू, आज 7 मुहर्रम है, तेरे कासिम का मातम करने आए हैं। वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे। अज़ादारों एक खैमा है, चराग जल रहा है, 2 शहजादे खड़े हैं। एक है अली अकबर मोहम्मद की शक्ल वाला, एक है अली की शक्ल वाला मोहम्मद की शक्ल वाला। अकबर कहता है कि चचा सुबह सबसे पहले मैं मैदान में जाऊंगा। गाजी अकबर के मुंह पे हाथ रख के कहता अकबर मौत का नाम न ले, तू हुसैन की आंखों का नूर है। सुबह मैं जाऊंगा। जब कहा ना मैं जाऊंगा, अकबर कहता है चचा आप तो मेरे बाबा की कमर का जोर है, आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। अल्लाह जाने कैसे गुजर हुआ कासिम का, कैसे खाने में आया। आके कहता वीर अकबर तू हुसैन की आंखों का नूर है। चचा गाजी तुम हुसैन की कमर का जोर हो, मैं यतीम हूँ, मेरी कुर्बानी कबूल करो, मैं मैदान में पहले जाऊंगा। तब कहा ना मैं पहले जाऊंगा। अल्लाह जाने कैसे गुजर रहे थे शब्बीर। खैमे में आके अकबर को कासिम को सीने से लगा के कहते कासिम किसने कहा कि तेरे जाने से मेरा नुकसान नहीं होता। उनके जाने से एक नुकसान है
تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو حسد کی چراغ گل ہوگی مزار کی، دوسری میری بیٹی کبرا بیوہ ہو جائے گی۔ عزادارو چلا ہے اکبر چلا گیا، جون چلا گیا، حبیب چلا گیا۔ ماں نے دیکھا قاسم کو خیمے میں، دیکھ کے کہتی ہے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہتے اماں تو خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتی، چچا اجازت نہیں دیتا، میں سوچ رہا ہوں کہ ان فوجوں سے نجف کا راستہ ڈھونڈ کے نجف چلا جاؤں، جا کے کہوں دادا علی ماں اجازت نہیں دیتی، چچا خیمے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، میں یتیم ہوں مجھے اجازت لے دو۔ اب بی بی کہتی ہے قاسم میں تجھے اجازت لے کے دیتی ہوں، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ بی بی نے بازو سے ایک تویز کھولا، تویز لے کے وہاں بھی آئی ہے جہاں پہ شبیر بیٹھے تھے۔ جب مولا حسین کی نظر پڑی ہے نا، کرسی سے اٹھے ہیں، کہتے ہیں قاسم کی ماں مجھے بلا لیا ہوتا، فرمایا سوالی خود چل کے آتے ہیں۔ ہائے ہائے، جب کہا نا سوالی خود چل کے آتے ہیں، حکم کر، آواز آئی میرے شوہر تیرے بھائی قاسم کے بابا کی وصیت یاد ہے نا حسین، اگر وقت ملے تو میرے قاسم کو سہرے ضرور باندھنا، قاسم کی شادی ضرور کرنا۔ ماں کی حسرت بھی ہے، عزادارو حسرت باپ کی بھی تھی کہ قاسم کو زہرے پہنتے دیکھو۔ عزادارو رونے والوں، بی بی نے تویز ہاتھ میں دیا، شبیر نے تویز دیکھا، آنکھیں نہیں، کو ساون کے بادل تھے، اور رو کے کہتے ہیں اللہ کے حوالے۔ عزادارو قاسم کو تیار شروع کیا کرنا، عزادارو نالین کسی نے دی، امامہ کسی نے دیا۔ عزادارو جب سارا لباس پہن چکے نا، بی بی نے آپ حسین کہتے ہیں کہ قاسم تجھے کرتا میں پہناؤں گا۔ بیویوں کو کہا کہ ساری بیویاں منہ دوسری طرف کرو، سب نے منہ دوسری طرف کیا۔ عزادارو کہتے ہیں قاسم کی ماں تو بھی منہ دوسری طرف کر، بی بی نے منہ دوسری طرف کیا۔ اب حسین نے کیا کیا، قاسم کا کرتا جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا۔ قاسم کو دیکھا ہے جناب سکینہ نے، دیکھ کے کہتی ہے بابا یہ حلیہ کیوں بنا رہے ہو؟ حسین کہتا ہو سکتا ہے کہ قاسم کو کفن نہ ملے، یہ پھٹا ہوا دے رہا ہو تاکہ کوئی ٹکڑا تو کفن بن جائے۔ عزادارو قاسم تیار ہوا، ساری بیویوں کا سلام کیا، سلام کر کے غازی نے قاسم کو سوار کیا۔ ختم ہو گئی میری مجلس، جتنا سن چکے ہو۔ عزادارو قاسم میدان میں آیا، یہ دیکھ کے کہتا کوئی ہے تو پھر، تم نے ہمارے اکبر کو مارا، تم نے ہمارے مہمان مارے، اتنا جلال تھا قاسم میں۔ عزادارو کہتا کوئی ہے تو پھر، یہ عمر سعد کتا کہتا ہے عرضہ کو جا کے اس بچے کا سر قلم کر کے لا۔ دیکھ کے کہتا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں اتنا بہادر ہوں کہ 1000 پہلوان سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں جاؤں گا غازی کے مقابلے میں۔ اور ماتمی عزادارو یہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ تو جا اور جلدی سے اس بچے کا سر تن سے جدا کر۔ عزادارو اس کا بیٹا ارزق نامی پہلوان کا بیٹا میدان میں آیا۔ قاسم نے دیکھا بچپن میں جو غازی نے تیار کیا تھا نا قاسم کو، کہ غازی کو پتا تھا کہ میں نے تو جنگ نہیں کرنی، میرا کوئی شاگرد تو میدان میں لڑ کے دنیا کو بتائے کہ جس کے شاگرد اتنے بہادر ہیں، اگر اس کا استاد آ گیا تو پھر میدان کا کیا رنگ ہوگا۔ عزادارو قاسم نے چچا کو دیکھا، چچا اس کو کیسے ماروں؟ حسین کا جرنیل عباس کہتا ہے حسین ہے خیمے کے دروازے پہ، عباس ہے ریت کے ٹھیلے پہ، قاسم کی نظریں ہے غازی پہ، غازی کی نظریں ہے قاسم پہ، چچا کیسے قتل کرو؟ فرمایا دادا علی کی آج شجاعت بھول جائے، آج جعفر طیار کے جلال دکھا، آج ان کو بتا کہ جس کا شاگرد اتنا بہادر ہے اس کا استاد کتنا بہادر ہوگا۔ جب یہ میدان میں آیا عباس نے کہا کہ اس کو کیا پہلے وار کرے، عرضہ کے پہلے بیٹے نے وار کیا، قاسم نے وار کو رد کیا۔ چچا کیسے مارو؟ آواز آئی اب یہ سر نہ اٹھائے، اس کو تلوار کی نوک سے زمین سے اٹھا آسمان کی طرف پھینک، عرضہ کے بیٹے کو آسمان کی طرف پھینکا، پھر نیچے آیا، پھر اوپر پھینکا، فضا میں
قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے. خیمے سے آواز آئی شاباش میرا لائق بیٹا, شاباش میرا لائق شاگرد. عزادارو دوسرا بیٹا آیا, دوسرے کو ہوا میں قتل کیا. جب اس کے 7 بیٹے واصل جہنم ہوئے نا, اس کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا. اب ارزق خود میدان میں آیا ہے. غازی دیکھ کے کہتا مولا میرا قاسم چھوٹا ہے, ارزق بہادر ہے. آواز آئی عباس جنگ نہیں لڑنی. عزادارو عباس تیلے پہ ہے. آواز آئی چچا کیسے لڑو. آواز آئی قاسم اب باغے چھوڑ دے, زین پہ کھڑا ہو جا. ارزق نے وار کیا, قاسم نے وار کو رد کیا. ادھر سے عباس کی آواز آئی قاسم اب ارزق سر نہ اٹھائے, یہیں پہ اس کو فنار کر. قاسم نے ارزق نامی بغیرت کو جب فنار کیا ہے نا, ماں نے دیکھ کے کہا قاسم آج تیرا باپا حسن ہوتا, دیکھتا کہ میرا قاسم کیسے لڑ رہا ہے. عزادارو یہ کتے کہتے ہیں ایک ایک میدان میں نہ جاؤ, یہ ہاشمی خود ہے, خود ہاشمی ہے, ایک ایک جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے. سارے یکدم حملہ کرو. چاروں طرف سے قاسم پہ حملہ ہوا. اب عباس دیکھ رہے ہیں, اب حسین کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا. ماں خیمے میں دیکھ رہی ہے, پھوپھیاں دیکھ رہی ہے, عباس دیکھ رہا ہے. عزادارو جب چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے نا, میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ جب تک زین پہ تھا قاسم تھا, جب زین سے زمین پہ آیا اب قاسم نہیں رہا, قاسم تقسیم ہو گیا ہے. عزادارو ادھر سے شبیر چلا ہے. آواز آئی قاسم میرا انتظار کرنا, اور رونے والے عزادارو شبیر میدان میں آئے. آواز آئی قاسم مجھے آواز دے, مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. عزادارو آواز نہ آئی. آواز آئی قاسم تو جس حالت میں بھی ہے میں امام ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں, مجھے آواز دے. ماں تمہیں کیسے بتاؤ, کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا, کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا, کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا. عزادارو جو بچ گئے تھے آواز آئی لبیک یا حسین, لبیک یا مظلوم, لبیک یا امام. امام نے کیا کیا, اپنا امامہ اتار کے اپنی کمر میں باندھا, قاسم کو اکٹھا کرنا شروع کیا. قاسم کا لاشا شبیر نے اکٹھا کیا, ٹکڑے اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال رہے ہیں. ایک جوان ہے جو کوئی ٹکڑا 2 میل سے, کوئی ٹکڑا 3 میل سے. جب قاسم اکٹھا ہو گیا نا, حسین کہتے ہیں کہ تو کون ہے جو مشکل وقت میں مجھ پہ احسان لگا رہا ہے. آواز آئی حسین مجھے پہچان, میں تیرا بھائی حسن آ گیا ہوں. دونوں بھائی رو کے کہتے ہیں, حسین کہتا ہے حسن دیکھ میرا قاسم تقسیم ہو گیا, باقی گھوڑوں کے سم لے گئے ہیں. عزادارو شبیر نے ہر لاشے کو سینے سے لگایا ہے, کسی کو پشت پہ اٹھایا ہے, کمر جھک گئی ہے شبیر کی. قاسم لے کے خیمے کی طرف چلے ہیں, یوں گٹھڑی میں قاسم کو سمیٹا ہوا ہے. ماں نے دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے حسین ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے قاسم نے وفا نہیں کی. اتنا مشکل سوال تھا. شبیر گٹھڑی رکھ کے کہتے ہیں فروز جتنا ملا ہے وہ لے آیا ہو, باقی گھوڑوں کے سم لے گئے ہیں. عزادارو ہر بیوی نے ماتم کیا. آخری جملہ ختم ہو گیا میرا مصاحب, بیویوں نے ماتم کیا. اب قاسم کی ماں کہتی ہے بیویوں ایک احسان لگاؤ مجھ پہ, ایک منت لگاؤ, ساری خیموں سے باہر چلی جاؤ. ہر بیوی باہر چلی گئی. شبیر کھڑے ہیں. بیوی کہتی ہے حسین تو بھی منہ دوسری طرف کر. ساری بیویوں نے جب منہ دوسری طرف کیا, شبیر نے کیا. بیوی ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے, کھیلتی ہے, پھر رکھ دیتی ہے, ٹکڑا اٹھاتی ہے, رکھ دیتی ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ جتنے غیرت مند بیٹھے ہو, جب بازار سے گوشت لاتے ہو, جس برتن میں لاتے ہو, جب گوشت علیحدہ کرتے ہو تو باقی خون نہیں بچ جاتا. بتاؤ تو صحیح نا, سارے غیرت مند بیٹھے ہو, باقی خون بچ جاتا ہے نا. اب قاسم کی ماں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے علیحدہ کیے,
جتنے ٹکڑے تھے علیحدہ کیے، باقی خون بچ گیا۔ جب خون بچا ہے نا، بی بی کہتی ہے حسین تو منہ دوسری طرف کر۔ شبیر نے منہ دوسری طرف کیا، بی بی نے قاسم کا تازہ خون لیا، اپنے سفید بالوں میں خضاب کرنا شروع کیا۔ زمین کربلا پہ زلزلہ آیا۔ حسین کہتے ہیں کہ فرما کیا کر رہی ہو؟ آواز آئی، حسین میری منت تھی، او قاسم کی شادی ہوگی، میں بالوں کو خضاب کروں گی۔ آج میں نے قاسم کے خون سے اپنے بالوں میں مہندی لگائی ہے۔ میں کہوں گی میرے اللہ، میرا جرم کیا تھا؟ میرے قاسم کا جرم کیا تھا؟ ماتم حسین